اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہمیں مصطفیٰ سے ملا دے. تو یقیناً یہ محفلیں، یہ ذکر مصطفیٰ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرب کا سبب بنتا ہے، سرکار کے قریب ہونے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. آج گفتگو کا عنوان فرمایا محمد کی محبت. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور دیگر رشتہ دار، کمایا ہوا مال، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان جن میں تم رہتے ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جن چیزوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے ان ساری محبتوں کا اس میں ذکر موجود ہے. اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، بیویوں سے بھی محبت، رشتہ داروں سے بھی محبت. پھر انسان اپنی جائیداد سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے مکان سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جن سے ایک انسان محبت کرتا ہے، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو، اگر یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، کاروبار کی محبت، مال اسباب کی محبت، مکان جن میں تم رہتے ہو، ان سب سے زیادہ تمہیں اگر محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کی بولو ان سے کرنی. اور اگر یہ زیادہ عزیز ہے، ماں باپ تمہیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہیں، اولاد تمہیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہو، کاروبار تمہیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو پھر کیا کرو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا پھر انتظار کرو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک سے بڑھ کر محبت اگر ہمیں کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول سے کرنی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ قبول ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پہ پورا اترتے پورا اترتے. فاروق اعظم پورا اترتے، عثمان غنی پورا اترتے، مولا علی پورا اترتے. چند صحابہ کرام کے آپ احادیث مبارکہ سماعت کیجیے. جناب ابو بکر صدیق، ان کے ایک بیٹے، ان کا نام ہے عبد الرحمن. جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے. جب یہ صحابی رسول بن گئے تو آپ بعد میں باپ اور بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے ابا جان کو جنگ بدر یاد ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی یاد ہے، تو کافروں کے ساتھ مل کر ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا. ابا جی اس دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میری تلوار کی ضد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. میرا باپ ہے ابو بکر.
میں نے چھوڑ دیا تھا آپ کو، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو فرمایا بیٹا خدا کی قسم اس دن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا نہ سمجھتا بلکہ اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ بیٹے کو بھی یہ کہہ دیا۔ پھر آگے سنیے گا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکہ والوں نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد بڑی تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی۔ فیصلہ صادر ہوا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سولی پہ لٹکانے کے لیے ان کو اس مخصوص جگہ پہ لے کے آئے۔ سرداران مکہ آس پاس کھڑے ہیں۔ ایک سردار پوچھتا ہے زید سچ سچ بتا ایک بات، تجھے ہم نے اتنی تکلیفیں دی، اتنا تمہیں ہم نے درد دیا، اور اب تمہیں ہم سولی پہ لٹکانے جا رہے ہیں، کیا تیری یہ خواہش ہے کہ تیری جگہ پہ محمد ہوتے اور تو اپنے گھر میں آرام سے رہتا، تیری جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتے اور تو اپنے گھر میں آرام سے رہتا۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان کہتے ہیں کہ اپنا منہ بند کر، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہا۔ اس وقت سرداران مکہ بھی بولے واقعی جتنی محبت محمد مصطفیٰ کے صحابہ ان سے کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ یہ عملی نمونہ کر کے دکھایا صحابہ نے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ بولو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر آگے سنیے گا، ایک صحابی رسول سرکار کی خدمت میں آئے، عرض کیا آقا بے شک آپ مجھے میرے سارے خاندان سے زیادہ محبوب ہیں، میری اولاد بھی آپ نے قربان، میرے ماں باپ بھی آپ نے قربان، میرے رشتہ دار بھی آپ نے قربان، میرے مال اسباب بھی آپ نے قربان۔ آقا آپ کی محبت میں اتنا ہوں کہ میں جب آپ کو نہیں دیکھتا بے قرار ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے بے قراری بڑھتی ہے تو میں فوراً آتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے اور اونچی آواز سے کہہ دیجیے، جب میری بے قراری بڑھتی ہے تو میں آتا ہوں آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ آقا ایک بات بڑی ستاتی ہے مجھے، ایک بات مجھے بڑی ستاتی ہے۔ فرمایا کیا؟ آقا کل قیامت کا دن جب ہوگا پھر آپ کے صدقے اللہ ہمیں جنت بھی دے دے گا، لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو اونچا مقام ہوگا، اونچا آپ کا مقام ہوگا، اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ آقا اور غلام ایک جگہ پہ تو نہیں ٹھہریں گے نا، آپ کا تو بہت بلند مقام ہوگا اور ہم نیچے ہوں گے، تو میری بے قراری اس میں بات میں بڑھتی ہے کہ وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کیا کروں گا۔ یہ صحابی رسول کا جذبہ دیکھا ہے آپ نے، اس بات سے پریشان ہے کہ سرکار کا وہاں میں دیدار کیسے کروں گا، سرکار کا وہاں میں دیدار کیسے کروں گا، سرکار کی زیارت کیسے کروں گا۔ یہاں مجھے جب زیارت نہیں ہوتی میں بے قرار ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، تو وہاں میں کیسے قرار پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا، سنیں گے آیت کریمہ، اور اس میں ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، ہم بھی سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں پر۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، آگے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ان کا حشر جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اب تیری بے قراری دور ہو گئی نا، اب تیری بے قراری دور ہو گئی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد جو ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر خوشی ہوئی کہ ہمارا حشر جو ہوگا وہ سرکار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔